الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق الوالدين على أولادهما من آكد الحقوق وإن كانا من أهل الكفر والفسوق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه الناطق بأفضل المنطوق وعلى آله وأصحابه المؤدين للحقوق وعلى التابعين لهم بإحسان من كل سابق ومسبوق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من هم يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ساتھی بیان سن رہے ہیں اور باہر بیٹھے وہ اندر آ جائیں، اندر جگہ خالی ہے، مل کر قریب ہو کے بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اپنے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو ماں باپ کے ساتھ بہر صورت اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اس کی تاکید کی۔ کسی بھی حال میں ماں باپ کے ساتھ بد معاملگی، بد سلوکی جائز نہیں، چاہے وہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو، اور آپ کو غلط اور برے کاموں کا حکم کیوں نہ کرے، پھر بھی ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی جائز نہیں۔ ان کو جھڑکنا، ان کو ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھنا اور ان کو کڑوی کسیلی سنانا اور ان کا حقہ پانی بند کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بہر صورت اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے جو حقوق اولاد پر ہیں وہ حقوق ادا کرنے، چاہے ان حقوق کا تعلق ان کے جسم و جان سے ہو، چاہے ان حقوق کا تعلق ان کی روح اور ان کے مزاج سے ہو، چاہے ان حقوق کا تعلق مال سے ہو۔ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے تو مالی خدمت کرنی ہے، ان کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہے تو جسمانی خدمت کرنی ہے، ان کو روحانی خدمت کی ضرورت ہے تو روحانی خدمت کرنی ہے۔ وہ کون ہے، کیسے ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو مطلب نہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر تمہارے ماں باپ تم کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے کہ میرے ساتھ مندر چلو اور بت کی ڈنڈوت کرو، اس کی پوجا کرو، فلاں کی نظر و نیاز کرو،
فلاں کے نام پر جانور ذبح کرو، فلاں کے سامنے سجدے کرو، اگر ماں باپ تم سے اس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں فلا تطعہما، فلا تطعہما، ان کی بات مت مانو، ان کی بات مت مانو، اور مندر مت جاؤ، اللہ کے غیر کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے غیر کی نظر و نیاز نہ کرو، اللہ کے غیر کے سامنے مت جھکو، اللہ کے غیر کے نام پر چڑھاوے مت چڑھاؤ، اللہ کے غیر کے نام پر جانور مت ذبح کرو، ان کی بات نہ مانو، ان کی بات نہ مانو۔ کیوں؟ ایک طرف اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، ایک طرف ماں باپ ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، مقدم کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، لہذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور شرک اور کفر جیسا گناہ ان کے کہنے پر نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ان کا حقہ پانی اب بند کر دیں؟ اسے کو غلط کام کی دعوت دے رہے، پریشر ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر، گھر سے نکال دیں، پٹائی کٹائی کرو ان کی؟ نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بات تو ان کی مت مانو، اس لیے کہ شرک اور کفر بہت بڑا گناہ ہے، ان کی باتوں میں آ کر اللہ کا حق نہ ضائع کرو، لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی بھی مت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ جتنا اچھے سے اچھا معاملہ اور بہتر سے بہتر سلوک کر سکتے ہو کرو، ان کے جتنے حقوق ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ کافر اور مشرک ہیں اور تم سے کفر اور شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو اوپر رکھو بالائے طاق، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ان کے پاس گھر در نہیں ہے اپنے ساتھ رکھو، ان کی پسند اور خواہش کے مطابق ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑھاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اندازہ لگائیے ماں باپ کا حق کتنا اہم اور کتنا اونچا ہے، کہ ایسی حالت میں بھی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء ہیں۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر طرف سے ہٹ کر کٹ کر تمام مذہب اور ملت کو چھوڑ کر ایک اللہ کا پجاری بن جائے، ایک اللہ کا بن کر ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا ہو، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص صفت بیان کی، حنیف ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں تھی۔ خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل سے 18,000 انبیاء پیدا ہوئے، اتنی اونچی شخصیت۔ پیدا کہاں ہوئے؟ آذر کے گھر میں، ان کے باپ کا نام آذر ہے، اور اس کا کام کیا تھا؟ وہ بت بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت بناتے تھے۔ آج کل تو مورتیاں سیمنٹ، چھری، بالو کے ذریعے سے وہ ڈھالی جاتی ہیں، پھر اس پر رنگ و روغن کیا جاتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی مندروں میں جو بت رکھے ہوئے وہ پتھر سے تراش تراش کر بنائے گئے، تو اس طرح سے وہ تراش تراش کر بت بناتا تھا، اور پھر ان بتوں کو بیچتے تھے، اسی کی روٹی کھاتے تھے، وہی کاروبار تھا ان کا، اور پھر انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے، ان کے ابا امام المشرکین تھے، بت تراشتے تھے، بت بیچتے تھے،
بت کو پوجتے تھے۔ سوچئے، آگ اور پانی ایک گھر میں، آگ اور پانی ایک گھر میں، بیٹا پانی ہے، باپ آگ ہے، بیٹا اعلیٰ درجے کا موحد ہے، خدا پرست ہے، اور باپ اعلیٰ درجے کا مشرک اور بت پرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن کریم میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، ان کا چرچا کرو، ان کا تذکرہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اعلیٰ درجے کے راست باز اور سچے تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں اس شخص کو جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور جو زندگی کے کسی بھی موڑ اور کسی بھی قدم پر کبھی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہ کر سکتا، ہمیشہ سچ بولتا ہو اور سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی اعضاء و جوارح پر ہو، اسے کہا جاتا ہے صدیق۔ فرمایا کہ ابراہیم اعلیٰ درجے کے راست باز اور سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے، تو ان کے تو بڑے کارنامے ہیں، ان کے بہت سے واقعات ہیں، تو کون سا واقعہ بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ واقعہ بیان کیجئے جو ان کے ابا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے ابا آدر سے کہا اے میرے پیارے ابا جان۔ یا ابتی کے کیا معنی؟ یا ابی کے معنی اے میرے ابا، یا ابتی اے میرے ابا جان۔ جو لائق اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ابا کو اسی طرح مخاطب کرتی ہے، ابا جان، ابو جان۔ تم ابراہیم علیہ السلام مخاطب کر رہے یا ابتی اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں پوجتے ہیں ایسوں کو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں پوجنے کی صورت میں، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ پوجنے کی صورت میں۔ اگر آپ ان کو پوجیں، ان کی ڈنڈوت کریں تو آپ کا کچھ بنا نہیں سکتے وہ، اور اگر آپ ان کو نہ پوجیں، اٹھا کے پھینک دیں تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایسوں کو کیوں پوچھتے؟ اندھا ہے، بہرا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر حس و حرکت نہیں ہے، لِمَ تَعْبُدُ، آپ ایسوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، میرے رب کی طرف سے میرے پاس وہ علم آیا ہے جس کی روشنی میں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بندے کو موحد بن کر جینا چاہیے، شرک اور کفر سے دور رہنا چاہیے، توحید کا انجام اچھا اور بھلا ہے، شرک اور کفر کا انجام بد اور برا ہے، موحد کا ٹھکانہ جنت ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، موحد سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے اور مشرک اور کافر سے اللہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اس علم کی برکت سے مجھے یہ سب پتہ چل گیا، اور وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، تو میری پیروی کر لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سن لیجئے اور مان لیجئے، میں آپ کو وہ راستہ دکھا دوں گا جس پر چل کر آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میرے پیارے ابا شیطان کی بات نہ مانیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا شیطان کے کہنے پر کر رہے ہیں، شیطان کی بات نہ مانیں۔ بت کی پوجا کر رہا ہے کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر، تو حقیقت میں کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ شیطان کی ہو رہی ہے۔
اسی لیے فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کیجیے. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. شیطان رحمان کا نافرمان ہے. رحمان نے اس سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو مباحثہ اور تکرار کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، اکڑ گیا، کھنچ گیا، تنگ گیا. رب کا نافرمان ہے وہ. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان، شرک کرنے کی صورت میں، شرک میں مبتلا رہنے کی صورت میں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آپ نہ آ جائیں. اور اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست ہوں گے، شیطان کے رفیق ہوں گے. اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو شیطان کا رفیق اور دوست ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ باتیں کس نے بتائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو بتائیں؟ اپنے ابا آذر کو. بتانے والا امام الموحدین ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے وہ امام المشرکین ہے. لیکن انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، انداز کتنا پیارا ہے. 4 مرتبہ مخاطب کیا ہے اس دعوت میں، اس وعظ و نصیحت میں. 4 مرتبہ اپنے باپ کو مخاطب کیا، اور چاروں مرتبہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی اور کسی بھی حال میں بدسلوکی جائز نہیں، بد کلامی جائز نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کر کے یہ بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کسی بھی حال میں بدسلوکی، بد کلامی، تلخ کلامی جائز نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے اس انداز میں جو گفتگو کی اور ان کو سمجھایا، بجھایا، نصیحت کی، ان کا یہ انداز اللہ کو پسند آیا، اچھا لگا، تبھی تو اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا. اور اپنے نبی سے کہہ رہے کہ اس واقعے کو سنائیے لوگوں کو، اس واقعے کو لوگوں کو سنائیے، تاکہ لوگ اس سے سبق لیں کہ اگر ماں باپ کے اندر کوئی کمی نظر آوے تو ایسا نہیں کہ اولاد اس کو نظر انداز کر دے. نہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں رہ کر کے ماں باپ کو بھی سمجھانا بجھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے. ماں باپ مانے یا نہ مانے، کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. یہ سبق اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے کہ ماں باپ کے اندر کوئی کمی ہو، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا رشوت لیتے ہیں یا سودی معاملات میں مبتلا ہے، اس قسم کی کمیاں اور خامیاں. ابا تہجد نہیں پڑھتے تو کیا ابا کو نصیحت کی جائے گی کہ ابا تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں نہیں نہیں. ابا نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، اماں قرآن نہیں پڑھتی، اماں کو نصیحت کی جائے گی؟ نہیں. جو واجبات اور فرائض ہیں، جو حرام و مکروہ تحریمی ہیں، اس قسم کی کمیاں اور خامیاں اگر ابا اماں کے اندر پائی جاتی ہیں تو حکمت کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر کے سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے. مانے یا نہ مانے، کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آذر کو یہ نصیحت کی تو وہ گرم ہو گئے، بالکل یہ نصیحت سن کر کے گرم ہو گئے، چراغ پا ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے. اور کیا رد عمل کیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے معبودوں کے باغی ہو، تم میرے معبودوں کے باغی ہو.
ان کی برائیاں کرتے ہو اور ان سے ہم کو ہٹنے کی اور ان کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہو. لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اپنی اس حرکت سے اگر باز نہ آئے اور پھر مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور ان سے دور کرنا چاہا، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر سے مار مار کے تم کو سنگسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہٹ جا میرے سامنے سے. کتنی زبردست ڈانٹ پلائی، کیسی دھمکی دی ہے، مار مار کے ختم کر دوں گا، ہٹ جا میرے یہاں سے، نکل جا یہاں سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاؤ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. یا اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ چوری، اوپر سے سینہ زوری، شرک کر رہے ہیں، بت بنا رہے ہیں، بت بیچ رہے ہیں. اب سمجھا رہا ہوں، بجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں تو تاؤ دکھا رہے ہیں اور الٹا مجھے کو دھمکی دے رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ہم ان سے اونچی آواز میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ابا، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، آپ کی نگاہوں سے ہٹ جاؤں، دور ہو جاؤں، سلام علیک، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، آپ کو پر سلامتی ہو، لیکن میں آپ کو بھولوں گا نہیں. سأستغفر لک ربی، میں آپ کو اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کو اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے لیے، میرے حق میں بہت شفیق ہے، وہ مجھے محروم نہیں کرے گا، مجھے محروم نہیں کرے گا. یہ جو اخیر کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس سے دیکھیے کتنا بڑا سبق مل رہا ہے. باپ مشرک ہے، کافر ہے، اس کو اتنی پیار سے سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، پھر اس کا رد عمل کیا ہوا. اور اس رد عمل کے بعد، باپ کے اس رد عمل کے بعد، جارحانہ انداز گفتگو کے بعد، پھر بیٹے کا کیا رد عمل تھا. اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے سامنے اس طرح مٹ کر رہنا چاہیے، اس طرح مٹ کر رہنا چاہیے، اس طرح مٹ کر رہنا چاہیے. ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی قول آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے کتنے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن آپ ادب کے دائرے میں رہیے، آپ ادب کے دائرے میں رہیے اور ادب کے دائرے سے باہر مت نکلیے. اسی کو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہر صورت اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنا ہے. کبھی اور کسی بھی حال میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ہے، برا معاملہ نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت یحییٰ ابن زکریا کی تعریف کی ہے قرآن میں. یحییٰ ابن زکریا علیہم السلام کی تعریف کی ہے. کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. یحییٰ اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے. معلوم کیا ہوا؟ ماں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند ہے. تبھی تو تعریف کر رہے ہیں نا کہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سخت مزاج، قسی القلب، متمرد، سرکش اور اجڑ نہیں تھے. ماں باپ کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کرتے تھے، ماں باپ کے نافرمان نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے میرے رب نے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے شقی اور بدبخت نہیں بنایا ہے، مجھے متمرد اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی وہی کرے گا، بد معاملگی وہی کرے گا، بد کلامی وہی کرے گا، اور ترش روئی وہی کرے گا جو سرکش ہوگا، شقی اور بدبخت ہوگا، متمرد ہوگا، اجڑ ہوگا اور بدقسمت اور بدنصیب ہوگا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں۔ جہاں ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ایک بہت بڑی کمی یہ بھی پائی جاتی ہے، کیا؟ 4 پیسے ہاتھ میں آ گئے، ماں باپ بیچارے دیہاتی، لیکن محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر کے انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، اونچی ڈگری دلائی، اور اسی اونچی ڈگری کی برکت سے آج آپ پیسے کما رہے ہیں، اور آپ کی ایک اچھی لائف ہے، آپ کا ایک معیار زندگی ہے۔ اب اسی وجہ سے آپ کے اندر اتنا غرور آ گیا، اتنا بڑکپن آ گیا کہ اب ماں باپ کو آپ دیہاتی کہنے لگے، ماں باپ کو آپ دیہاتی کہتے ہیں، ماں باپ کو آپ گوار کہتے ہیں، ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ابا آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ لوگ کیا جانیں دنیا کہاں جا رہی ہے؟ یعنی آپ ان سے سمجھدار ہو گئے۔ آج اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہت سے بڑے ایسے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رہنے کے لیے انہوں نے بنگلہ بنوایا، اور پھر اس بنگلے کے اندر عیش و عشرت کے ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ باتھ روم میں جائیں تو وہاں ٹیشو ہے، شیمپو ہے، صابن ہے، کموڈ ہے، اور پتہ نہیں کیا پانی فلش کرنے والا۔ اب ظاہر یہ بوڑھے ماں باپ دیہات کے رہنے والے ہیں، اس نظام سے ناآشنا ہے، اس کو نہیں سنبھال پاتے۔ میں نے دیکھا ہے جیسے عربوں کے یہاں گھر بنتا ہے تو گھر کے پیچھے ڈرائیور کے لیے کمرہ بنتا ہے، خدامہ کے لیے کمرہ بنتا ہے، بنتا نہیں بنتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے انہوں نے اپنے گھروں میں اسی طرح کے کمرے بنوا رکھے۔ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں، ان کی بیوی رہی، ان کے بچے رہ رہے ہیں، اس گھر میں ان کے ساتھ ماں باپ کے رہنے کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ اب ان کے پاس آنے جانے والے ہائی فائی اونچے لوگ، اب ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے ابا ہے، شرم آتی ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص افسر تھا، کہیں باپ دیہات میں رہنے والا تھا، باپ کو اپنے بیٹے کی یاد آئی تو چلے گئے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ گھر پر قیام تھا، بیٹھے ہوئے تھے کہیں کرسی پر، ان کا دوست آ گیا ملنے کے لیے، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب وہ دھوتی پہنے ہوئے تھے، دھوتی کے اوپر جو کرتی پہنی جاتی ہے وہ کرتی پہنے ہوئے تھے، تو اس کو حیا آئی یہ کہتے ہوئے کہ میرے ابا ہیں۔ اس نے کہا وہاں گھر پر کام دھام کرتے ہیں، وہ ملازم ہیں۔ باپ نے سن لیا تو اس نے کہا بابو میں ان کی اماں کا ملازم ہوں، ان کے اظہار بند کھولتا باندھتا ہوں، ان کی اماں کا ملازم ہوں، ان کے اظہار بند کھولتا باندھتا ہوں۔
تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا، جن کی ہمارا وجود جن کی مرہون منت ہے، ہم پلے بڑھے جوان ہوئے پڑھے لکھے آج 4 پیسے کے آدمی ہو گئے اور عزت و شہرت مل گئی، تو اب ہم ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی اور کسی بھی حال میں کسی بھی طرح کی بدسلوکی، یہاں تک کہ ان کی کسی بات پر یا ان کے کسی کام پر اف بھی کہنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، چاہے وہ دہری کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہوں، آپ کو اولاد بن کر کے رہنا۔ یہ سبق ہے اور آج کے درس کا یہ خلاصہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اگر قصوروار ہیں تو اس کی تلافی کی کوشش کریں، اور یقیناً قصوروار اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یا بد سلوکی۔ حسن سلوک عبادت ہے، بد سلوکی یہ معصیت ہے۔ حسن سلوک یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا صلہ اور بدلہ آنے والی زندگی میں تو ملے گا، اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور ان کے ساتھ بدسلوکی یہ معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرو گے اپنی اولاد سے ویسے ہی پاؤ گے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرو گے اپنی اولاد سے ویسے ہی پاؤ گے، بلکہ تمہاری اولاد اس سے بھی برا تمہارے ساتھ کرے گی۔ میں نے اپنی آنکھ سے ایک واقعہ دیکھا کہ میں گاڑی سے جا رہا تھا اپنے شہر جونپور میں روڈ پر، تو آگے دیکھا تو بہت بھیڑ ہے اور راستہ بند ہے، گاڑیاں کھڑی، اور میرے پاس چھوٹی گاڑی تھی 2 چکا، میں آگے نکل گیا۔ تو پھر سب لوگ دیکھ رہے تھے، مجھے بھی تجسس ہوا کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے باپ ایسے لیٹا ہوا ہے اور وہ ایسے اس کے دونوں کندھوں میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو ایسے گھسیٹ رہا ہے، روڈ پر فٹ پاتھ پر ایسے گھسیٹتا ہوا لیٹا۔ اب لوگ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ چھوڑ کے نہیں دے رہا، اور باپ کہہ رہا ہے رہنے دو، جو کر رہا ہے میرا بیٹا کرنے دو، میرا بیٹا جو کر رہا ہے وہ کرنے دو۔ مجھے بھی غصہ آیا اس کی حرکت دیکھ کر کے۔ بہرحال وہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے، اور پیچھے ایک مجمع جا رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ارے قریب سمجھیے کہ 250-300 گز جانے کے بعد باپ کہتا ہے بیٹا بس، تمہارے دادا کو میں نے یہیں تک کھینچا تھا، تمہارے دادا کو میں نے یہیں تک گھسیٹا تھا، بیٹا بس، اب تم زیادتی کرو گے، یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کا قدرداں بنائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر معاملہ اور برتاؤ کرنے والا بنائے۔ بڑی عظیم نعمت ہے یہ، اور ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے۔ وہ چلے گئے تو سوائے ہاتھ ملنے کے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.